بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم خلاصۃ النو حصہ اول کا الدرس السابع والثلاثون 37واں سبق شروع کر رہے ہیں، اور 37واں سبق یہ مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کے بیان میں ہے۔ مرفوعات و منصوبات، مجرورات آپ نے پیچھے پڑھے، مرفوعات بھی پڑھے، منصوبات بھی پڑھے، تو یہ بیان کریں گے یہاں پر مرفوعات کون ہوتے ہیں، منصوبات کون ہوتے ہیں اور مجرورات کون ہوتے ہیں۔ جملہ خواہ اسمیہ ہو یا فعلیہ، اس میں موجود اس اسما جتنے ہوں گے یا تو مرفوع ہوں گے یا منصوب یا مجرور۔ اسی طور پہ یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں درجہ ذیل 8 قسم کے اسما مرفوع ہوتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ مرفوع ہوتے ہیں، یہ اس صورت میں ہیں، یہ مرفوع ہیں۔ یعنی مرفوع ہونے کی بنیاد کیا بنے گی؟ اب وہ مرفوع ہوں گے تو وہ والی صورتیں اس کی بیان کریں گے۔ نمبر 1 ہے فاعل۔ اگر فعل کے بعد واقع ہونے والا جو ہوتا ہے وہ فاعل ہوا کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ بھی کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ فاعل کل فاعل مرفوع، ہر فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ جیسے ضرب زید، تو زید یہاں پر جو ہے یہ فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، لہذا زید مرفوع ہے۔ دوسرا ہے نائب الفاعل، یعنی وہ جس فاعل کو حذف کر کے مفعول ما لم یسمى فاعلہ کو اس کے قائم مقام کر دیا جائے تو اسے نائب فاعل کہتے ہیں۔ جیسے یعنی فعل مجہول استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد جو آنے والا وہ نائب فاعل ہوتا ہے۔ جیسے کہا جائے ضرب زید، تو یہاں پر ضرب یہ فعل مجہول ہے اور زید یہ مرفوع ہے اس نائب فاعل ہونے کی بنیاد پر۔ نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے، لہذا زید یا ضرب زید میں یہ مرفوع ہے۔ تیسرا ہے مبتدا۔ مبتدا بھی جو ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے، ابتدا کی وجہ سے اس کا عامل جو ہوتا ہے مانوی ہوتا ہے۔ جیسے کہ زید قائم، تو زید یہ مبتدا ہے اور یہ مرفوع ہے۔ نمبر 4 ہے خبر۔ یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہوتا ہے عامل مانوی ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ زید قائم، قائم میں یہ بھی قائم یہ جو ہے مرفوع ہے کیونکہ یہ خبر ہے اور خبر مرفوع ہوا کرتی ہے۔ نمبر 5 افعال ناقصہ کا اسم۔ آپ نے پیچھے پڑھا کہ افعال ناقصہ کا اسم بھی مرفوع ہوا کرتا ہے۔ افعال ناقصہ آپ نے 17 پڑھے تو وہاں پر بیان کیا کہ افعال ناقصہ کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے، جیسے کہ کانا زید قائما، زید کھڑا تھا۔ یہاں پر کانا کا جو اسم ہے زید، یہ زید کیا ہے؟ مرفوع ہے، کیونکہ کانا کا اسم ہے اور اسم جو ہوتا ہے مرفوع ہوا کرتا ہے۔ نمبر 6 ما اور لا کا اسم۔ ما اور لا جو مشابہ بلیسا اسم ہو، ما اور لا مشابہ بلیسا کا اسم وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ مثال ہے ما زید قائما، تو ما زید قائما یہ زید جو ہے ما کا اسم ہے اور یہ معرفہ اور نکرہ دونوں ہوا کرتا ہے اس کا اسم۔ ما زید قائما، زید یہ معرفہ، زید یہ مرفوع ہے اور کیونکہ یہ ما کا اسم ہے اور ما کا اسم جو ہوتا ہے مرفوع ہوا کرتا ہے۔ اور لا کا اسم جیسے کہ لا شجر مثمرا، شجر یہ اسم مرفوع ہے، لا کا اسم ہے اور لا کا اسم جو ہوتا ہے مرفوع ہوا کرتا ہے اور خبر جو ہوتی ہے منصوب ہوا کرتی ہے۔ نمبر 7 حروف مشبہ بالفعل کی خبر۔ حروف مشبہ بالفعل کی خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے اور اسم جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوا کرتا ہے۔ جیسے انا زیدن قائم، تو انا زیدن قائم میں قائم یہ انا کی خبر ہے اور خبر جو ہوتی ہے مرفوع ہوتی ہے، لہذا قائم جو ہے یہ مرفوع ہے۔ نمبر 8 لائے نفی جنس کی خبر۔ لائے نفی جنس کی خبر بھی وہ ہوتی ہے مرفوع ہوتی ہے اور اسم منصوب ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ لا سرور دائم، دائم یہاں پر جو ہے لائے نفی جنس کی خبر ہے اور سرور دائم یہ مرفوع ہے، کیونکہ یہ خبر ہے لائے نفی جنس کی اور لائے نفی جنس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ تو یہ ہم نے سب مثالیں پیش کر دیں آپ کے سامنے، جو مرفوع ہوتے ہیں جو چیز وہ ان کے بارے میں بیان کر دیا، اور جو مرفوع ہوتے ہیں وہ 8 ہیں۔ اب آئیے منصوبات کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ 12 قسم کے اسما منصوب ہوتے ہیں، یعنی کون کون سے منصوب ہوتے ہیں آپ نے کچھ تو پڑھے ہیں، اس کے بارے میں یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ نمبر 1 مفعول بھی۔
مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، جس پر فاعل کا فعل واقع ہو وہ مفعول بھی ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے، جیسے کہ ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا، تو یہاں پر زید پر ضرب واقع ہو رہی ہے، فاعل کا فعل، لہذا زیدن یہ منصوب ہے کیونکہ مفعول بھی اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے۔ نمبر 2 مفعول مطلق، جو مذکورہ فعل کے معنی میں ہو یا فعل کے ہم معنی ہو تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، جیسے قعدت جلوسن، یہ جلوسن کیا ہے؟ مفعول مطلق معنی کے اعتبار سے، لہذا یہ منصوب ہے اور مفعول مطلق منصوب ہوتا ہے، جیسے جلست جلسۃ القاری، جلسہ یہ مفعول مطلق ہے، مذکورہ فعل کے معنی میں ہے، لہذا یہ بھی کیا ہے؟ منصوب ہے۔ تیسری مثال ہے، تیسرا ہے مفعول لہو، مفعول لہو بھی منصوب ہوتا ہے جس کی وجہ سے فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے کہ اس کی مثال ہے ضربتہ تعدیباً، میں نے اس کو ادب دینے کے لیے مارا، تو یہاں تعدیباً یہ مفعول لہو ہے اور منصوب ہے کیونکہ مفعول لہو منصوب ہوا کرتا ہے۔ مفعول نمبر 4 مفعول فی، مفعول فی جس میں فعل وقت، جس میں فاعل کا فعل یا کام واقع ہو، تو یہاں پر جیسے سمتو یومن، میں نے ایک دن کا روزہ رکھا، جیتو لیلن، میں رات میں آیا، تو یومن اور لیلن یہ دونوں کیا ہیں؟ منصوب ہیں کیونکہ مفعول فی اور مفعول فی منصوب ہوا کرتا ہے۔ نمبر 5 مفعول معہو، مفعول معہو بھی منصوب ہوا کرتا ہے، جیسے جو ہے مفعول معہو سے کہتے ہیں جو واو بمانے ما کے بعد واقع ہو، جیسے کہ جاء البرد والجبات، تو واو کے بعد آنے والا والجبات یہ مفعول معہو ہے اور منصوب ہے، اور جبات یہ کیا ہے؟ جو مؤنث سالم ہے، اور مؤنث سالم حالت نسبی میں کسرے کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا کسرے کے ساتھ والجبات ہے، تو مفعول معہو بھی منصوب ہوا کرتا ہے۔ نمبر 6 حال، حال بھی کیا ہے؟ منصوب ہوا کرتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں جا زیدن راکبن، تو یہاں پر زیدن یہ ذوالحال ہے اور راکبن یہ حال ہے، اور حال جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، لہذا راکبن منصوب ہے۔ تمییز، تمییز بھی کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے، ممیز کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے اور تمییز منصوب ہوا کرتی ہے، جیسے اندی 20 قلمن، میرے پاس 20 قلم ہے، تو یہ قلمن یہ جو ہے تمییز ہے اور یہ منصوب ہے۔ نمبر 8 مستثنی، مستثنی بھی منصوب ہوا کرتا ہے، جیسے جال قوم الا زیدن، تو زیدن یہ جو ہے منصوب ہے کیونکہ مستثنی اور مستثنی منصوب ہوا کرتا ہے۔ نمبر 9 افعال ناقصہ کی خبر، افعال ناقصہ کا اسم جو ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے اور خبر جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوا کرتی ہے، جیسے کانا زیدن قائمن یا سارا زیدن غنیجن، تو غنیجن اور قائمن یہ دونوں منصوب ہیں کیونکہ یہ کانا وغیرہ کی خبر ہے اور خبر جو ہوتی ہے منصوب ہوا کرتی ہے۔ ما اور لا کی خبر، وہاں پیچھے بیان کیا تھا ما اور لا کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوا کرتی ہے، جیسے ما زیدن قائمن، ما کی خبر ہے قائمن یہ منصوب ہے، اور لا شجر مثمرن، مثمرن یہ جو ہے اس کی خبر ہے اور خبر جو ہے لا مشابہ بلیسا کی منصوب ہوتی ہے، لہذا یہ دونوں منصوب ہیں۔ نمبر 11 حروف مشبہ بالفعل کا اسم، حروف مشبہ بالفعل کا اسم بھی ہوتا ہے وہ منصوب ہوا کرتا ہے، جیسے لیت الشباب یعود، الشباب یہ اسم ہے اس کا اور یہ منصوب ہے، کأن زیدن اسدن، زیدن اسدن، اسدن یہ اسد، زیدن یہ اس کا اسم ہے اور یہ جو ہے منصوب ہے کیونکہ حروف مشبہ بالفعل کا اسم منصوب ہوا کرتا ہے۔ نمبر 12 لائے نفی جنس کا اسم، لائے نفی جنس کا اسم بھی ہوا کرتا ہے وہ منصوب ہوا کرتا ہے، جیسے کہ کہیں لا رجل فی الدار، تو یہاں رجلا جو ہے یہ اسم ہے اس کا منصوب ہے۔ تو یہ ساری صورتیں بیان کر دی، 8 جو گئے مرفوعات اور 12 منصوبات، 12 اور 8 20، اور 2 قسم کے اسماء مجرور ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مضاف الیہ، 2 قسم کے اسماء مجرور ہوا کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہلا ہے مضاف الیہ، جیسے کہ غلام زیدن، تو غلام زیدن میں زیدن یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے اور یہ مجرور ہوا ہے، تو 2 قسم مجرور ہے، یہ مجرور ہے، اور حرف جر داخل ہو جائے جس پر وہ بھی مجرور ہوتا ہے، جیسے بے زیدن، تو یہاں پر زیدن بھی کیا ہے؟ یہ مجرور ہے کیونکہ اس پر حرف جر داخل ہے۔ تو اتنا یہ بیان ہو گیا 12 8 مرفوعات، 12 منصوبات، 20
اور 2 مجرورات، اس طرح کے یہ مرفوعات منصوب مجرورات کل 22 ہوئے۔ اور ویسے تو یہ سارا چونکہ اسماء کا بیان تھا، اس لیے یہ بیان کیا گیا کہ مرفوعات کی اور منصوبات کی اور مجرورات کی یہ تقسیم جو ہے اسماء کے اعتبار سے تھی، ورنہ اگر فعل کو بھی داخل کریں تو فعل مضارع بھی آ جائے گا، اس میں فعل مضارع بھی مرفوع اور منصوب ہوا کرتا ہے۔ تنبیہ بیان کر رہے ہیں کسی بھی مرفوع کا تابع، یعنی جو مرفوع کے تابع ہوگا وہ بھی مرفوع، کسی بھی مرفوع کا تابع مرفوع، منصوب کا تابع منصوب اور مجرور کا تابع مجرور ہوگا۔ نیز فعل مضارع بھی مرفوع منصوب اور مجزوم ہوتا ہے۔ تو یہ بیان کیا گیا۔ اب آگے بیان کر رہے ہیں توابع کا بیان خلاصۃ النوع حصہ دوم میں آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ باقی مذکورہ بالا تمام چیزوں کا بیان ما قبل دروس میں گزر چکا ہے، یہ ساری چیزوں کا بیان جو ہے پچھلے اسباق میں گزر چکا ہے۔ اب توابع کا جو بیان ہے، صفت وغیرہ تاکید وغیرہ کا بیان، وہ خلاصۃ النوع حصہ دوم میں آئے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ حصہ اول خلاصۃ النوع تمرین دوم اور اول کے دوم اور سوم کے مکمل حل کے ساتھ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس دروس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ بھی ہمارے اس سمجھ میں آیا ہوگا کہ یقیناً امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو کیسا لگے تو ضرور اس کو کامنٹ باکس میں روانہ کریں اور بیل بٹن پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ آگے بھی سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالی و کرمی قد تم الجزء الاول من خلاصۃ النوع۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے، تعریف سے، اور پہلا والا خلاصۃ النوع کا حصہ اول مکمل ہو گیا۔ تو یہ مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے ہم دوسرا حصہ مکمل آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تمرینوں کے حل کے ساتھ۔